بہت شکریہ بھائی آپ کا آنے کا۔ میرا تعلق تنگی چارسدہ سے ہے۔ میرا حلقہ PK62 چارسدہ ہے۔ تعلیمی لحاظ سے میں بنیادی طور پہ میں آرمی پبلک اسکول سے پڑھا ہوں، کیونکہ والد صاحب فوج میں تھے، تو اس واسطے آخر پھر میں نے ماسٹرز کیا پبلک ایڈمنسٹریشن میں انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز سے۔ اور سیاست میں میرا آنا کوئی دباؤ کے تحت نہیں تھا، بلکہ ایک گھرانے کا ایک وہ تھا۔ میرے دادا جو تھے وہ سیاست میں تھے، پیپلز پارٹی کے پہلے پریزیڈنٹ تھے چارسدہ کے، سب سے پہلے کینڈیڈیٹ تھے چارسدہ کے۔ 2008 الیکشن میں پھر میرے والد صاحب نے ایز اے کینڈیڈیٹ کمپیٹ کیا، دونوں نے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ کیا، اور اسی طرز عمل کو لے کے آگے جاتے ہوئے میں نے بھی پیپلز پارٹی کا ہی انتخاب کیا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اس میں پلا بڑھا، تو پارٹی نے میرے پہ اعتماد کیا، مجھے ٹکٹ دیا، اور ابھی میں جو 2024 کا الیکشن ہوا اس میں پھر میں نے اسی حلقے سے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ سے الیکشن لڑا۔ ایسا ہے کہ ہم ہیں اپوزیشن میں اس ٹائم، اور اپوزیشن کا بیسک کام ہی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ جو حکومت وقت ہوتا ہے اس کو اکاؤنٹیبل رکھنا ہے۔ پھر کرپشن جیسے جو اقدامات ہیں، جو کہ آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، تو جس لیول کا کرپشن شروع ہے، تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں رہتے ہوئے ایک مؤثر آواز اٹھاتی رہی ہے اسمبلی میں، لیکن ایک کمی محسوس ہوئی کہ کیونکہ صرف اسمبلی کے حد تک یہ بات نہیں رہنی چاہیے، یہ ہمیں سڑکوں پہ بھی آنا چاہیے، کیونکہ یہ قوم کا سرمایہ ہے اور یہ ضائع ہو رہا ہے۔ اس واسطے ہم نے مطلب ابھی میں جو کہتے ہیں کہ عوام کے وہ پلس پہ ہاتھ رکھ کے اگر کہوں، تو اس قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، پیج ابھی بدل گیا ہے، قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بس بہت ہو گیا، ایک نہیں، دو نہیں، تیسری بار حکومت ملی، پرفارمنس زیرو ہے، لیکن ان کا جو اپنا بینک بیلنس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ سے 40 ارب کے رپورٹس آ رہے ہیں، باقی تو سب چھوڑیں، مسجدوں کے سولر کے پیسے انہوں نے کھا لیے۔ تو یہ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست آئے، یہ ہم نے کیا، اور کامیاب اس لیے ہوا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ حکومت کا جو اس پہ جو ریئیکشن آیا، وہ آپ نے دیکھا کہ شیلنگ ہوئی ہم پہ، اور شیلنگ بھی ہم پہ ہوئی اور FIR بھی ہم پہ ہوئے۔ بہت عرصے بعد پارٹی میں وہ جوش اور جذبہ اور ولولہ میں نے دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ 15-16 سال سے ہماری پارٹی ڈورمنٹ پوزیشن میں رہی ہے۔ اس میں کسی کو گناہگار نہیں ٹھہراتا، لیکن یہ ہے کہ 2008 کے حکومت کے بعد ہماری پارٹی کافی سائیڈ لائن ہو گئی تھی صوبے میں، اور یہ جو ہم نے باؤنس بیک کیا ہے اور ہم نے پروف کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے، وہ آپ جیسے دوستوں نے دیکھا اس دن کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکرز، اور دوسری بات یہ کہ آج کل کے زمانے میں اتنی مہنگائی ہے، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، ایک دن کی دہاڑی کوئی نہیں چھوڑتا، لوگ نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس گرمی میں اور اس مہنگائی میں لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کے ہمارے ساتھ آئے، اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ انہوں نے ہمارا میسج ریسیو کیا ہے، انہوں نے اس میسج کو، اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھا ہے، اور لہٰذا وہ آئے ہیں۔ اور صوبائی جو اسمبلی ہم کہتے ہیں، میں اس کو جرگہ کہتا ہوں، یہ ہمارا ایک جرگہ ہے جہاں پہ ہم بڑے بھیجتے ہیں، وہ مسئلوں پہ بات کرتے ہیں، یہ جرگہ فیل ہو چکا ہے، اس کو توڑنے کا ٹائم آ چکا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوا ہے جب ایک بندہ اپنا حق مانگے اور وہ دوسرا سننا نہ پسند کرے،
تو سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے آپ نے دیکھا کہ شیلنگ کی ہم پہ. پھر یہ جو ہم پہ الزامات لگے کہ ہم نے کیمپ وہ کیا، تو کیا یا نہیں کیا، میں تو کسی بھی تشدد کے حق میں نہیں ہوں، ہماری پارٹی بھی اس حق میں نہیں ہے، ہمارا ہسٹری پرامن ہسٹری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ وہاں سے جب پتھر برسائیں گے تو یہاں سے آپ پہ پھول تو نہیں برسیں گے نا. کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو میڈیا پہ نہیں کہی جاتی، وہ پارٹی ڈسپلن کی بھی خلاف ہے اور غیر اخلاقی بھی، اخلاق کے دائرے میں بھی نہیں آتا. لیکن یہ ہے کہ تنظیمی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو تنظیمیں ہماری پوری ہیں. ہاں کوتاہیاں ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ کوتاہیاں، وہ پشتوں میں ہم کہتے ہیں پانچوں انگلیاں بھی ایک برابر نہیں ہوتے. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ بہت عرصہ ایک ہمارے پارٹی کے لحاظ سے ایک ویکیوم رہا اور ہم حکومت سے باہر بہت عرصہ رہے، تو یہ جو ابھی جو ہم نے یہ جو مزاحمت کی سیاست سٹارٹ کی ہے، یہ اسی لیے سٹارٹ کی ہے کیونکہ جتنا ایک پارٹی میں جوش اور ولولہ ہو تو تنظیم اتنا ہی وہ ابھر کے سامنے آتی ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ جو پشاور میں جو ابھی جو ہم نے کیا کوئی بھی تنظیم پیچھے رہی ہے، سارے تنظیموں نے. ہاں البتہ یہ ہے کہ تنظیموں نے بھی جلوس نکالے اور کینڈیڈیٹس نے بھی جلوس نکالے. تو یہ جو تنظیمی لحاظ میں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہ بھی ایک طرح، میں اس کو جب دیکھتا ہوں تو یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے ود ان دا پارٹی. یہ میں اس کو نیگیٹو اس میں نہیں دیکھنا چاہوں گا. جو کرپشن ابھی چل رہی ہے، میں 2 دن پہلے ایک ڈنر میں تھا، جو حکومت وقت ہے صوبے میں، انہی کا ایک سابقہ MNA صاحب تھے، وہ جو بات کر رہے تھے وہ تو پارٹی کے اندر کی باتیں ہیں. وہ جو بات کر رہے تھے اور وہ جو بتا رہے تھے کہ جو باہر یہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں اور اندر جو باتیں ہو رہی ہیں، اندر ہی اندر یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، اندر ہی اندر یہ دکان ہے، دکانداری کرتے ہیں. زمین کی لین دین، ٹھیکوں کی لین دین، ٹینڈرز وغیرہ. یہ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس لحاظ سے جو موجودہ دور ہے، یہ تو میرے حساب سے پچھلے جتنی بھی کرپشن کے ریکارڈ ہیں وہ انہوں نے توڑ دیے ہیں، اور یہ ابھی اپنا ریکارڈ توڑنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا آپ کو، ایک کوہستان ایک ڈسٹرکٹ آپ لے لیں، وہ 40 ارب روپے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اسپیکر صاحب نے سرکاری ملازمین کو بلایا اور PTI والوں کے سامنے بٹھایا اور ان کو بے عزت کروایا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہم نے نہیں کھائے، یہ انہوں نے کھائے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے، یہ ان کے نام چیکس بانٹے گئے ہیں. تو جب وہ تو پلازیبل ڈینائبلٹی تو تب ہوتی ہے کہ جب ایک سسٹم میں خرد برد ہو. یہ تو سسٹم نہیں ہے، یہ تو سیدھا ان کے بینک اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. مسجد ان سے امان بھی نہیں ہے. وہ میں کوئی فگر نہیں دینا چاہتا کیونکہ نیب بھی یہ انویسٹیگیٹ کرے گی، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، چھوڑیں گے نہیں اس چیز کو. یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارے لوگوں کا حق ہے، اور یہ انپریسیڈنٹڈ کرپشن ہے اس ٹائم. سنجیدگی تو ان کی کبھی بھی نہیں تھی. یہ ان کا جو اپنا بنایا ہوا احتساب ادارہ تھا، انہوں نے ان کے لوگوں پہ انگلیاں اٹھائی، وہ احتساب ادارہ انہوں نے خط بند کر دیا. تو اس سے زیادہ مطلب بندہ ان کی سنجیدگی کا کدھر سے اندازہ لگائے. سنجیدہ یہ نہیں ہے، یہ لگے رہیں گے جب تک ان کو روکا نہ جائے. یہ جو ہم نے اس دن کیا یہ شروعات ہے، ان کے ہاتھ انشاءاللہ ہم روکیں گے. یہ سرکاری خزانہ، یہ عوام کا مال ہے، اور یہ اس کو ہم اس طرح لوٹنے نہیں دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پکڑتے پکڑتے ہمیں اور چور بھی سامنے نظر آ رہے ہیں جن کو کل کے لیے خطرہ نظر آ رہا ہے. اور میرا اشارہ اس ٹائم JUI کی طرف ہے. ہم نکلے تھے PTI کی کرپشن کے خلاف،
لیکن پتہ نہیں کیوں چور کی داڑھی میں تنکا وہ مولانا صاحب ایک دم سے، حالانکہ ایک سنجیدہ سیاستدان ہے وہ، ہم قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں، ہماری تربیت ایسی ہے کہ ہم ہر سیاسی پارٹی کے لیڈر کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے جو باتیں کی وہ میرے خیال سے بالکل نامناسب تھے، اور ان کو نہ صرف سوری کرنا چاہیے بلکہ ہمارے ساتھ ان کو ان کو ہمارے ساتھ مل کر یہ اس صوبے میں وہ بھی سیاست کرتے ہیں، اور اگر وہ واقعی میں اپنے آپ کو عوامی نمائندہ سمجھتے ہیں تو وہ جس طرح عمران خان کہتا تھا کہ یہ سب ایک جیسے ہیں، تو مجھے تو ابھی یہ سب ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، اور یہ واقعی ہیں ایک جیسے، کیونکہ آپ دیکھیں میں پھر کہتا ہوں قابل احترام ہے ہمارے سب، مولانا صاحب کے بیٹے کی منسٹری کے اوپر کون سے الزامات عائد ہوئے، ان کے جو بہن بھائی اور سب یہ جو خاندان ہیں، ان کو کیوں آرمی زمین الاٹ ہوئے جگہ جگہ پہ 200 کنال، یہ کس چیز کے بدلے میں ان کو الاٹ ہوتے گئے؟ یہ آپ دیکھ لیں، یہ انصار عباسی صاحب کا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ آپ دیکھ لیں، ان کی تو بہت سے، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگلی باری ہماری ہے تو اس لیے یہ باقی نہ تو ان کا نام لیا گیا تھا نہ کچھ اور، تو کامیابی تو اس سے بھی وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نشانہ کہیں اور لے رہے تھے اور گولی کہیں اور لگ گئی۔ ہم اگر سیاست کرتے ہیں تو ہم عہدوں کے لیے اور یہ ممبری اور یہ سب تو آنے جانے کی چیزیں ہیں۔ ہم نے الیکشن لڑے، ہم ہارے، پہلے ہم لڑے تھے، ہم جیتے تھے، اس سے پہلے ہارے تھے، یہ تو ہوتا رہے گا۔ اصل بات یہ ہے جی کہ ہم جو ہمارا مینڈیٹ ہے سیاست بطور سیاستدان، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی منصب پہ بیٹھ کے ہم منصب کی لالچ میں نہیں کر رہے، وہ وہی بات نہیں ہے کہ ثواب صرف ثواب کی لالچ میں بندہ اچھا کام کرے گا ویسے نہیں کرے گا، وہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو یہ کرنا تھا، ہم اسی قوم کے لوگ ہیں، ہم انہی گلی محلوں میں پلے بڑھے ہیں، ادھر ہی ہم نے دفن ہونا ہے، ادھر ہی ہمارا رہنا اور جینا ہے، تو یہ سیاست ہماری جو ہے یہ بالکل غیر کسی بھی اس سے بالا تر ہے کہ اس سے، وہ تو بعد کی باتیں ہیں، وہ تو دیکھو عوام کا اپنا ایک وہ ہے انٹرسٹ ہے، ان کو اگر ہم اچھے لگے بے شک ہمیں دے دیں، ہم اگر اچھے نہ لگے بے شک کسی اور کو دے دیں، لیکن ہم اس اپنے طرز عمل سے باز نہیں آنے والے۔ میں کچھ حد تک اتفاق نہیں کروں گا اس سے۔ اگر آپ کو یاد ہو 2013 میں جب ان کی حکومت آئی، ضمنی انتخاب ہو گیا یا لوکل باڈیز کے جو انتخاب ہو گئے، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ میں بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ اے پولیٹیشین یہ حق رکھتا ہوں کہ میں ایک اظہار رائے دوں ایک بات پہ۔ میں بذات خود، چونکہ میں اس ٹائم سیاست میں تھا بھی نہیں، نہ میرے پہ اس میں پارٹی ڈسپلن اپلائی ہوتا ہے نہ کچھ اور، میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حق میں نہیں تھا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر نہ آتا اور عمران خان کو حکومت پورا کرنے دیتے یہ، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی پھر نام بھی لیتا۔ حالات بہت خراب ہوئے تھے، لوکل گورنمنٹ میں جو الیکشنز ہو رہے تھے اس میں اس کا ٹکٹ کوئی لینے کو تیار نہیں تھا۔ میرے اپنے گاؤں میں لوکل گورنمنٹ یہ ہار گئے تھے، اور جیسے یہ ہار گئے تھے انہوں نے رولز بھی پھر چینج کر دیے تھے۔ ایسا لوکل گورنمنٹ جس میں ایک اے سی تحصیل ناظم کا ACR لکھتا ہو وہ کون سا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے؟ تو اور پورا جو پہلا ان کا ہم اگر جس طرح آپ نے کہا میگا پروجیکٹ BRT ایک ہمارے سامنے زندہ مثال ہے۔ نہ کوئی یہ کہے گا کہ ہم ماس ٹرانزٹ کے خلاف ہیں، کون ہوگا اس کے خلاف؟ نہ کوئی یہ کہے گا کہ ہم میگا پروجیکٹس کے خلاف ہیں، لیکن بات ہوتی ہے پرائیورٹی کی۔ ہمارے صوبے میں صحت کا نظام دھرم بھرم ہے، ہمارے صوبے میں تعلیم کا نظام دھرم بھرم ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو پرائیورٹی لسٹ میں ٹاپ پہ ہونا چاہیے، ان چیزوں کو بائی پاس کر کے ایک پشاور سٹی میں ایک سٹی کے لیے
اتنا بڑا میگا پروجیکٹ کرنا. اور پھر چونکہ میں پبلک ایڈمنسٹریشن سے میں تعلق رکھتا ہوں، پڑھا لکھا ہوں اس سے، تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ پروجیکٹ ڈیزائن کے بغیر کوئی پروجیکٹ ممکن نہیں. اور یہ واحد پروجیکٹ ہے کہ اس کا پروجیکٹ ڈیزائن اس کے ساتھ ساتھ بنتا گیا. پھر مطلب جہاں پہ غیر ضروری طور پہ نیچے سڑک نکالنا، غیر ضروری طور پہ اوپر. پھر آپ نے دیکھا یہ جو امن چوک ہے وہاں پہ، مطلب یہ ایک بچوں والا کھیل تھا نا کہ چیز بن گیا، پھر پتہ چلا کہ ادھر سے تو بس نہیں گزر سکتی وہ پھر سے نہیں، مطلب یہ. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جو ان کا ہمیں بتایا ہوا پروجیکٹ ڈیزائن ہے، تو یہ پروجیکٹ تو ابھی بھی پورا نہیں ہے. کہاں ہیں وہ ڈیپوز اور وہ کمپلیکسز اور وہ کہاں ہیں؟ اچھا سائیکل لین، میں اور آپ اس شہر میں پلے بڑے ہیں، ہم نے دیکھا یہ ایک ہی جی ٹی روڈ تھا پرانے زمانے میں. وہ بہت پرانا تو نہیں، مطلب ہمارے بچپن میں جی ٹی ایس ہوا کرتا تھا، بڑا اچھا نظام تھا. اگر یہ سیریسلی اگر صوبے کی ٹرانسپورٹ وہ ٹھیک کرنا چاہتے تھے، وہ جی ٹی ایس کو نیا اس کے ساتھ ری انٹروڈیوس کر دیتے، وہ بالکل ٹھیک چیز تھا. اگر خواہ مخواہ کرتے، یہ مجھے لگتا ہے کہ پیسے کا ضائع تھا. اب دوسرا یہ کہ ہمارے اپنے پیسے بھی نہیں تھے، اے ڈی بی کے پیسے تھے، وہ ہم کس طرح واپس کریں گے؟ وہ جو انہوں نے فارمولا نکالا تھا وہ تو گیا. دوسرا انہوں نے ایک پروجیکٹ وہ کیا تھا سرکولر ریلوے، اگر آپ کو یاد ہو، کہ پشاور ویلی کو کنیکٹ کرے گا، نوشہرہ، صوابی، مردان، چارسدہ، پشاور. مطلب صبح کو وہ نوشہرہ سے ایک بندہ ٹرین میں بیٹھے گا، یہاں پہ آئے گا، کام کاج کرے گا، پھر واپس جائے گا. دیٹ میڈ اے لاٹ مور سینس، اور وہ اپروو بھی ہوا. سر دوسرا ایک میں آف دا کف یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ زبیر قریشی صاحب اس ٹائم ٹرانسپورٹ کے سیکرٹری تھے، اور وہ تھے، میں ذرا اس ٹائم ان چیزوں سے کافی واقف تھا. زبیر قریشی صاحب اور ان کی ٹیم نے باہر چائنا میں اربن پلاننگ اور اس پہ ایوارڈز بھی جیتے پی ٹی آئی کے بہاف پہ. ان کو 300 ارب کے اوپر اے ڈی بی کے وہ بھی ملے، پیسے بھی. ان پیسوں کا ذکر کہیں پہ نہیں ہے. وہ کہاں گئے؟ وہ کہاں لگے؟ وہ پروجیکٹس کہاں پر ہیں؟ اس ٹائم بات ہوتی تھی کہ پشاور میں ایونیوز نکلیں گے، جس طرح اسلام آباد میں ایونیوز بنائے ہیں، جو کہ امپریکٹیکل تھا کیونکہ وہ وہاں پہ اربن سٹی تھا آلریڈی. یہاں پہ ساتھ میں گاؤں ہیں، آپ ایک سڑک نہیں بنا سکتے جب تک آپ 10-15 بندوں کے ساتھ جرگہ نہ کرو. ایک کہیں پہ آپ کے سامنے ایک قبرستان آئے گا گھرانے کا، کیا بہت سے مشکلات ہیں وہ. لیکن وہ پیسوں کا پتہ نہیں چلا. دوسرا ورلڈ بینک کا یہاں پہ ایک اور پروجیکٹ لانچ ہوا، اپروو ہوا. ابھی جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ ایگزسٹنگ ورلڈ بینک پروجیکٹس اور اے ڈی بی پروجیکٹس پہ اپنی تختیاں لگا رہے ہیں. جو میں نے اس دن بھی ایک میڈیا کے دوستوں سے بات ہو رہی تھی، ان کو بھی میں نے کہا کہ جو ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ ہر سال لیپس ہوتے جا رہے ہیں، ہر فائنینشیل ایئر وہ لیپس ہوتے ہیں، وہ واپس چلے جاتے ہیں ڈویزیبل پول میں. جو فنڈ واپس چلا جاتا ہے ڈویزیبل پول میں، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارا ہے اور وہاں رہے گا اور کل وہ اور نیا والا اکٹھا ہمارے پاس آئے. اس طرح نہیں ہوتا، وہ ختم ہو گیا. یہاں پہ نہ فنڈ ریلیز ہے، نہ یوٹیلائزیشن آف فنڈز ہے، نہ کوئی پلان ہے. ایک اندھیر نگری ہے، پوچھ تاچھ نہیں ہے. اس حالات میں جو ہم نے کیا یہ ناگزیر تھا، یہ ہمیں کرنا پڑا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہمارے پاس باقی رہا. میرے خیال سے اس پہ موقع پہ میں اگر اپنی صوبائی قیادت کا وہ نہ کروں، شکریہ ادا نہ کروں، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیڈرشپ کو سلام نہ کروں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ، جو کہ مشکل فیصلہ تھا لیکن اٹھایا، اور میں یہ ہیٹس آف ٹو دیم، یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا. پہلی آپ کی جو بات کہ صوبائی حکومت کی غیر سنجیدگی اس لحاظ سے، مطلب میں آپ کو مثال دوں، اس دن ہمارے چارسدہ میں بچے بے ہوش ہو گئے کلاس رومز میں گرمی کی وجہ سے، کیونکہ مؤثر اقدامات نہیں اٹھائے گئے. کیونکہ دیکھیں پڑھائی تو صرف پڑھائی نہیں ہے نا، تربیت بھی دینا ہے، اور ان کا ایک ایسے ماحول میں تربیت اور پڑھائی کرنا کہ وہ کنڈیوسو ہو.
کیونکہ بچے کو دل بھی بہلانا ہے کہ وہ پڑھے بھی۔ اب ایک بات ہے جو اس دن کل کے پرسوں قانون پاس ہوا کہ سکولز اور اس میں مار پیٹ اور یہ جو ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے اور یہ کالا دم قرار دیا گیا۔ ایسا قانون لانا یہ بھی ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم ابھی تک کتنی چیزوں میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ رہی بات ہمارے اسمبلی میں ہمارے ممبرز کی، احمد کنڈی صاحب لگے رہتے ہیں، وہ اگر صوبائی حکومت کے تعلیم کے لحاظ سے ہو، صحت کے لحاظ سے ہو، وہ ہاں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہمارا صوبہ جو ہے وہ ایک جہاں پہ منرل رچ ہے وہاں پہ وہ ایگریکلچرل ڈپینڈنسی بھی اس کی ہے، تو جو واٹر اریگیشن سسٹم اور اس میں جس طرح چشمہ لفٹ کنال کی بات ہوتی ہے، تو ان سب پہ ہماری پارٹی کبھی بھی خاموش نہیں رہی۔ بات یہ ہے کہ ابھی جو حکومت ہے وہ مل بیٹھ کر کام کرنے کو چلانے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کسان بل یہ لائے، بے دریغ ٹیکسیشن اس پہ کسان پہ۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس میجورٹی ہے تو آپ اسمبلی میں بل لائیں گے اور آپ پاس کر جائیں گے، ٹھیک ہے آپ پاس کر لیں گے، لیکن اتفاق رائے سے جو کام ہوگا، جس کام میں آپ اپوزیشن کو ساتھ بٹھائیں گے، ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے، جہاں پہ اپوزیشن آپ کو اپنا انپٹ دے گی، تو وہ بل اتفاق رائے اور متفقہ طور پہ جب پاس ہوتی ہے تو اس کا ایک الگ ہی امپیکٹ ہوتا ہے۔ یہ حکومت ہمارے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں، تو ہم چار بندے کیا بل لے کر آئیں گے، چار بندے کیا حکومت سازی کریں گے۔ تک آواز اٹھانے کی بات ہے، اپوزیشن کا رول ادا کرنے کی بات ہے، وہ میرے خیال سے اس ٹائم میں بالکل باوثوق دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اتنے اپوزیشن پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں اسمبلی میں، ہمارے صوبائی اسمبلی میں، ایک پیپلز پارٹی ہے جو اپوزیشن کا رول پلے کر رہی ہے، باقی سب خاموش ہیں۔ وہ مانگے یا نہ مانگے وہ تو وہ ان کا اپنا وہ ہے، لیکن وہ مانگنے کے لیے اور بھی بہت مواقع آئے ہیں، لیکن یہ وہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، وہ والی بات ہو گئی۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو اسی کلر آف سٹروک کے ساتھ پینٹ کر دیا ہے، ہم نے ان کا نام نہیں لیا، یہ خود انہوں نے سینہ حاضر کیے کہ جی ہم پہ بھی ایک وار کریں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ کے ناظرین پہ میں چھوڑ دیتا ہوں کہ جی میں نے جیسے پہلے کہا چور کی داڑھی میں تنکا، یہ کیا ضرورت کیا تھی اس بات کی کہ کرپشن کی بات ہو رہی ہے صوبائی حکومت کی، اور وہ جو حکومت میں بھی نہیں ہے وہ ان کو کیا آ پڑی کہ وہ مطلب یا تو ان کو اپنی سیاست خطرے میں لگی اور یا ان کو یہ لگا کہ اگلا نشانہ ہمارا ہے۔ لیکن دیکھیں جی پشتو میں کہتے ہیں اگر ایک انگلی آپ کسی دوسرے کے طرف کریں گے تو یہ باقی انگلیاں آپ کی طرف۔ مولانا صاحب نے ہم پہ انگلی اٹھائی ہے تو ذرا ان انگلیوں پہ بھی غور کرے جو ان کی طرف مڑی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ پھر ہم بھی وہ باتیں کرنے پہ مجبور ہو جائے کہ جو ان کو سننا اچھا نہ لگے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بالکل مایوس نہ ہو، یہ پارٹی اگر آپ مایوس بھی ہوں، اگر آپ ایک فرد سے خفا بھی ہوں، تو یہ پارٹی تو آپ کی پارٹی ہے، یہ تو کسی ایک فرد واحد کی پارٹی نہیں ہے، یہ ہماری سب کی پارٹی ہے۔ گلے شکوے ہوتے ہیں گھر کے اندر، کبھی چھوٹے کے بڑے سے ہوتے ہیں، بڑے کے چھوٹے سے ہوتے ہیں، گلے شکوے وہ، اور یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے، ہماری پارٹی جمہوری پارٹی ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کا ایک ہی رائے ہو، اور اختلاف رائے رکھنا چاہیے، یہ ہیلدی چیز ہے، لیکن ان کو میں کہوں گا کہ بالکل مایوس نہ ہو، پارٹی چھوڑنے کا تو سوچے بھی مت، کیونکہ یہ پارٹی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہم سب کی پارٹی ہے،
ہم سب کی اتنی ہی ہے جتنی کسی اور کی ہے۔ باقی میں ورکر نہیں، میں عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں، ہم لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں، ہم امن و امان کی بات کرتے ہیں، ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں، ہم صحت کا نظام، تعلیم کے نظام کا خراب ہونے کی بات کرتے ہیں، تو یہ ہم آپ کے لیے کرتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی آپ کی آواز پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے، اور آپ کی آواز رہے گی۔ ملازمین ہوں سرکاری، غیر سرکاری ملازمین ہوں، یہ پیپلز پارٹی تو انہی کی آواز رہی ہے شروع سے۔ ان سب کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تیار رہے، عوام کو، ورکر تو گھر کی بات ہے، عوام کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تیار رہے۔ بالکل یہ پارٹی آرام سے نہیں بیٹھنے والی، یہ آپ کے لیے نکلے گی، اور جب آپ کے لیے نکلے گی اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے لیے نکل چکی ہے، تو جب بھی آپ کو موقع ملے آپ ہمارے ساتھ نکلیں، بلکہ ضرور ہمارے ساتھ نکلیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے یہ جنگ ہے، یہ ہماری اپنی ذات کی جنگ نہیں ہے، یہ قوم کی جنگ ہے، یہ ہماری مٹی کی جنگ ہے، یہ ہمارے وسائل اور ہمارے جو خزانہ، ہمارا جو مال ہے، اس کی جنگ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بڑا واضح موقف ہے ہر بجٹ میں، جہاں پہ ہماری بات نہیں بھی مانی گئی تو ہم نے شور مچایا ہے۔ ہم ملازمین کے تنخواہ میں، کیونکہ دیکھیں جی، جو باہر کی دنیا ہے اس میں 2% انفلیشن یہ نیچرل ہے، تو اس لحاظ سے ان کا ہر سال ان کے سیلریز ایڈجسٹ ہوتے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو انفلیشن دوڑتی چلی جاتی ہے وہ ایڈجسٹمنٹ، لیکن یہ ہے کہ ہم تو ہر دفعہ ہم نے یہ مانگ کی ہے کہ سرکاری ملازمین ہو، غیر سرکاری ملازمین ہو، ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ افیکٹ نہ ہو، ان کے بچے خوشحال رہیں، وہ خوشحال رہیں۔ ہر دفعہ ہم نے ان کے لیے 10%، 20%، اس طرح نہیں، 100%، 200% اضافے کی وہ کی ہے۔ اس دفعہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، 1 مئی کو آپ تھے موقع پہ، آپ اور میرے ایک مکالمہ بھی ہوا تھا وہاں پہ، اگر آپ کو یاد ہو، 50,000 روپے ہم نے جو مزدور کی اجرت تھی وہ ہم نے مانگ کی ہے۔ وہ انشاءاللہ اس میں ہم یہ بجٹ جو ہے یہ آپ دیکھیں گے یہ میک اور بریک ہوگا۔ یہ میں کسی اس کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، کسی خفیہ اطلاع کے مطابق میں نہیں کہہ رہا، لیکن ویسے ہی میرا ایک ریڈنگ ہے کہ یہ ہمارا میک اور بریک ہوگا، کیونکہ ہم ہر بار ہم دیکھیں، اب پاکستان انڈیا کا یہ مسئلہ آیا، ہم نے سب باتیں پیچھے چھوڑ دیے، سیاسی باتیں ہم نے پیچھے، وہ ہم نے کہا ابھی اس ٹائم ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے، وہ ہے، لیکن وہ پیریڈ بھی گزر گیا۔ ابھی بات یہ ہے جی کہ ہم نے جو مرکزی حکومت ہے، جس میں ہم نے پہلے پی ٹی آئی کو وہ دعوت دی تھی کہ آپ آئیں، بنائیں، ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ آپ نے میجورٹی لی ہے، انہوں نے انکار کیا۔ مسلم لیگ نے حامی بھری، اور ہم نے اس لیے ووٹ دیا حکومت میں، حکومت کا حصہ بننے کے لیے نہیں، ہم تو حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ہم نے تو ریاستی جو منصب ہیں وہ ہم نے لیے ہوئے ہیں۔ ہمارا اگر صدر ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، ہمارا اگر گورنر ہے وہ ریپریزنٹیٹیو آف دا اسٹیٹ ہے، اگر سینٹ چیئرمین ہے تو وہ بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے۔ ہم نے نہ منسٹریز لی ہیں نہ کچھ اور، ہم نے ووٹ ڈالا ہے صرف اس لیے کہ اسٹیبلٹی آئے، ایک مستحکم پاکستان ہم بنا سکے، ایک استحکام بھرا حکومت آگے جا سکے، اس واسطے ہم نے وہ دیا۔ اس دفعہ پچھلے بجٹ میں بھی اب یاد ہو ہماری بہت سی باتیں نہیں مانی گئی جس پہ ہم ابھی تک افسردہ ہیں۔ اس دفعہ میرا یہ ویسے ہی ذرا وہ ہے کہ یہ بجٹ میک اور بریک ہے۔ اس میں اگر مسلم لیگ کی حکومت اسی طرح کرتی رہے جس طرح کرتی آ رہی ہے ہمارے ساتھ، جیسے کہ آپ ابھی دیکھیں کل بائی الیکشنز میں پنجاب میں اس میں بے درج وہ صوبائی مشینری استعمال کی گئی، دھاندلی ہوئی۔ آپ کے سامنے ہمایوں خان کا، ہمارے جو مرکزی جنرل سیکریٹری ہیں، ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے ہے آپ کے۔ تو اگر اسی طرح سب کچھ رہا تو مجھے لگتا ایسا ہے کہ چلنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔